شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اللہ والے کا عجیب واقعہ ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کی مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعہ کو آیا۔ ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا۔ پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کے ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ اسی طرح ہمارے پاس آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اسی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا وہ ابو عبداللہ سیاد ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ذبح کیے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا گیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہے، پھر کیا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے؟ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار لے گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ تم نے اس شخص کی نادرائی اور فرق کی حالت اور نیک بختی اور صلاحیت کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکیں۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کریں۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے جب ہم مدیر پر پہنچے تو میر بصر محمد بن سلیمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 کا توڑ منگا کر ایک فراش کے گدھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعی ہی ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور اے لے لو۔ اے سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ نچار واقعہ بیان کیا، سنتی ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھیں، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہیں کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امین کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے تمہاری ابو عبیداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا کیا، ان کا کیا حال ہے؟
کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہی دعا کرتے ہی سنا، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں اور فتنے میں نہ ڈال۔ ایک کہتے ہوئے لمبی لیٹ گئی۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا، اے بیوی، یہ ہماری بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اسے بیان کیا۔ امیر نے کہا، میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماہ امرا و روسا کے جنازے میں شریک ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہیں، اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ہی سے چل بسے، اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔